الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں۔ الحمدللہ رمضان المبارک ہمارے سر پر سایہ فگن ہو چکا ہے اور اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج فرسٹ رمضان المبارک ہم رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں۔ اس آیت مبارکہ میں اس سال کے 12 مہینوں کا ذکر ہے۔ قمری مہینوں کی تقسیم کا روز ازل سے ہی خالق ارض و سما مالک یوم جزا نے محکم نظام قائم فرما دیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں نواں سال اسلامی مہینہ رمضان المبارک کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا مہینہ بنایا ہے۔ رمضان رمز سے مشتق ہے جس کا معنی یہ ہے گرم زمین سے پاؤں کا جلنا۔ چونکہ ماہ رمضان میں نفس کے جلنے اور تکلیف کا موجب ہوتا ہے اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے، یا رمضان اس گرم پتھر کو بھی کہتے ہیں جس پر چلنے سے پاؤں جلیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب اس ماہ کا نام رکھا گیا تو موسم گرما تھا۔ اور بعض نے فرمایا کہ رمضان اس لیے نام رکھا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور ایک اور یوں بھی ہے کہ وہ بارش ہے جو خریف میں آتی ہے اور فصلوں کو دھو ڈالتی ہے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے؟ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ رمضان مبارک تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت میں بہت سے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں سے فضیلت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ محبوب تھے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینوں میں سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واسطے 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی تھی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہوں کو رمضان المبارک کے صدقے سے معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان 5 حروف سے مشتق کیا گیا ہے جس کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ رے سے رضوان خدا ہے، میم سے محبت خدا ہے، دعا سے زمان خدا ہے، اور الف سے الفت خدا ہے، اور نون سے نور خدا ہے۔ یہ غنیۃ الطالبین میں یہ بات موجود ہے۔ تو معلوم ہوا رحمت رضوان اور رفت سے جس نے رمضان کا روزہ رکھا رحمت خداوندی کو دیکھ لیا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا رضوان الہی کو پا لیا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے مقام رفت کو پا لیا، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا وہ محبت اور خوف الہی کو پا لیتا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتیں اور حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے الفت الہی کو پا لیا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے انس الہی کو پا لیا، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے عمل احسن کو پا لیا، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے نور الہی کو پا لیا۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے نعمت الہی کو پا لیا۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس نے نار جہنم سے چھٹکارا مل گیا۔ اس کے بعد ماہ رمضان کی بے شمار فضائل ہیں جس میں سے چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے آتے ہی شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے آتے ہی ہر رات 60,000 گناہگاروں کی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی رحمتیں برکتیں اللہ کی نعمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کے آتے ہی برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک
को उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुनाहगारों के लिए ज़रिए निजात और बाइस बुलंदी का दर्जा रखा है। रमजान मुबारक की बहुत सारी मुबारक साथ आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सिदरतुल मुंतहा के नीचे एक फरिश्ता पैदा किया है, उसके कदर की जो उसके कद की लंबाई है वो 1000 बरस की मुसाफत पर है। उसके 1000 सर हैं, हर सर में 1000 चेहरे हैं, हर चेहरे में 1000 मुंह हैं, हर मुंह में 1000 जबानें हैं, हर जबान पर 1000 गेसू हैं, हर गेसू पर 1000 मोती हैं, हर मोती पर 1000 नूर के दरिया हैं, हर दरिया में 1000 नूर की मछलियां हैं, हर मछली का तूल 100 बरस की मुसाफत है। उसकी पुष्ट पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। जब ये फरिश्ता ये तस्बीह बयान करता है तो उसकी अच्छी आवाज से अर्श घूमने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 2000 बरस पहले पैदा फरमाया था। शब मेराज हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरिश्ते को देखकर सलाम किया तो उसने जवाब देते हुए दोनों सब्ज पर फैला दिए, और जिसने जमीन और आसमान किया तो और जमीन और आसमान भर गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम की और आपके दोनों अबरू के दरमियान बोसा दिया और कहने लगा, ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको मुबारक हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उम्मत को और आपकी जो उम्मत है उसको रमजानुल मुबारक अता फरमाया है। ये बरकत वाला महीना है, रहमत और नेमत वाला महीना है। रमजानुल मुबारक की बरकत से बख्श दिया जाता है जो कोई इस रमजान मुबारक में अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह की बारगाह में तलब करता है। रमजान मुबारक के बहुत से अहम वाक़यात भी हैं। मिसाल के तौर पर यकम रमजान मुबारक को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। 4 रमजान मुबारक को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की गई। 3 रमजान मुबारक को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहाहिफ नाजिल हुए। 18 रमजान मुबारक को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। 13 रमजान मुबारक को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई और 27 रमजान मुबारक को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल किया गया और 10 रमजान मुबारक को मक्का मुकर्रमा फतह हुआ। 17 रमजान मुबारक को जंगे बदर का वाक़या पेश आया और फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की गई और 17 रमजान मुबारक को उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल भी है। 3 रमजान मुबारक को उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल भी है और 3 रमजान मुबारक को सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल भी है। 21 रमजान मुबारक को हजरत सैयदना मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत भी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मकामात को, इन बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।